ہو رہے ہیں. یہ جنت، یہ جنت، یہ جنت، جنت کی تصویر رات دن ہے، جنت کے خواب، جنت کا خیال، جنت کی آرزو، جنت کی تمنا، جنت جنت جنت، جدھر جاؤ جنت، جس مسجد میں جاؤ جنت، جس مدرسے میں. بھائی بادشاہوں کی سواری کوئی عام سواری تو ہوتی نہیں. آج بھی آپ اور ہم دیکھتے ہیں جب کوئی منتری، کوئی منسٹر آتا، وہاں روڈ پہ جام لگا ہوا، لال بتیاں، پیلی بتیاں، ایک طرف دنیا تھمی ہوئی ہے. یہ کوئی آج کا نیا نہیں، اس دور میں بھی تھا. ہٹو بچو، ہٹو بچو، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین. لیکن علی کا دیوانہ تو دیوانہ، مخلوق روب سلطانی سے راہ چھوڑ کر ہٹ گئی، لیکن دیوانہ جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا ہے. شہنشاہ کی سواری گزری، بادشاہ کی سواری گزری، مشرق سے مغرب تک جس کے عنان سلطنت کے زیر نگی ہیں وہ ہارون رشید. بادشاہ کی سواری گزرتی ہے اور کچھ آگے جاتی ہے اور پھر واپس آتی ہے. علی کے دیوانے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ نہ چاہتے اور چاہتے ہوئے دنیا جنہیں نظر انداز نہیں کر سکتی. سواری واپس آئی. ملکہ زبیدہ نے پوچھا، اے بہلول آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں جنت میں محل تعمیر کر رہا ہے. اللہ اکبر، جنت میں محل تعمیر کر رہا ہے. ملکہ زبیدہ مومنہ تھی، علی والی، علی کی چاہنے والی اور علی کے چاہنے والوں کو چاہتا. کہا حضرت جو محل تعمیر کر رہے ہیں کیا آپ اسے فروخت بھی کرتے ہیں؟ کہا ہاں بیچتا ہوں. آپ نے ایک معمولی قیمت بتائی، معمولی سی. ملکہ زبیدہ نے وہ رقم دی. آپ نے کہا کہ یہ محل تیرا ہو گیا. اب بادشاہ نے جب سواری آگے بڑھی تو اپنی زوجہ کا مذاق اڑایا کہ تم بھی کس دیوانے کی بات میں آ گئی، خواہ مخواہ پیسے برباد کیے. ایک دیوانہ زمین پر بیٹھ کر گھروندے بنائے اور یہ کہے کہ جنت میں محل تعمیر کر رہا ہوں، اور تم ایسی سادہ لو ہو کہ اس پر تم ایمان لے آئے، اس پر یقین کر لیا. الغرض بیوی چپ رہی، خاموش رہی. مگر رات کا وقت ہوتا ہے جب سارا عالم خواب میں استراحت کر رہا ہے. بادشاہ ہارون رشید اپنے محل میں سو رہا ہے. دیکھتا ہے کہ جنت کے باغات میں جنت کی نہریں ہیں اور ایک محل عالی شان ہے جس پر ملکہ زبیدہ خاتون کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے. زبیدہ کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے. بادشاہ کو دیکھ کر حیرت بھی ہوئی، خوشی بھی ہوئی. کہا یہ میری مسز کا محل ہے جنت میں، یہ میری زوجہ کا محل ہے. قدم بڑھاتے ہوئے اچانک جیسے ہی قدم بڑھاتے ہوئے محل کے دروازے پہ آتے ہیں، دربان روک دیتا ہے. دربان نے روک دیا. کہا کہاں منہ اٹھائے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ اللہ کہ یہاں دنیاوی شان و شوکت کے حساب سے برتاؤ نہیں کیا جاتا. کہا تم بادشاہ ہو گئے، اپنے دنیا کے بادشاہ، یہ تمہاری دنیا نہیں، کہاں منہ اٹھائے چلے آتے ہو؟ کہا یہ میری بیوی کا محل ہے. کہا یہ دنیا نہیں ہے کہ جہاں تم اپنا قبضہ دکھاؤ اور اپنا حق جماؤ. یہ عالم آخرت ہے. آخرت جب شہنشاہ کی انانیت کو ٹھیس پہنچی، آنکھ کھل گئی. دوسرے دن پھر اسی راستے سے سواری گئی. دیکھا بہلول دانا اسی طرح بیٹھ کر مٹی کے گھروندے بنا رہے. پوچھا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اسی طرح جواب دیا جنت میں محل تعمیر کر رہا ہوں. جنت میں محل تعمیر کر رہا ہوں. عرض کیا کہ آپ بیچتے ہیں، کیا آپ اسے فروخت کرتے ہیں؟ بہلول دانا نے کہا کہ تم اس کی قیمت ادا نہیں کر پاؤ گے، تم اس کی قیمت ادا نہیں کر پاؤ گے. کہا ایسی کیا بات ہے؟ کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا اس کی قیمت
تیری ساری سلطنت. کہا کہ حضرت یہ کیسا انصاف ہے؟ کل تو آپ نے ملکہ زبیدہ کو محض 4 درہم میں جنت میں محل دے دیا اور مجھے آج ساری سلطنت کے عوض بیچ رہے ہیں. بہلول دادا نے فرمایا کہ ملکہ زبیدہ نے غیب پر سودا کیا تھا، تو دیکھ کر آ رہا ہے تو جنت تو علی کے دیوانے دنیا میں بنا کر بیچ دیا کرتے ہیں. تم کس جنت کی پرواہ کرتے ہو؟ جنت حسنین کریمین کی ٹھوکروں میں پڑی رہتی ہے. جنت حسنین کریمین کے وارث کی محبت میں ملا کرتی. یہ جنت 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 ثواب و جنت. عاشق کا معاملہ کچھ الگ ہوتا ہے. عشق کی دنیا کچھ نرالی. کبھی کبھی اس دنیا کی بھی سیر کیا کہ عشق کا عالم ہی نرالا ہوتا ہے. مثنوی شریف میں علامہ مولانا جلال الدین بلخی رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلق ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ کڈیریا ایک چرواہا عاشق خدا ہے. اپنی جذب و مستی کے عالم میں، فراق یار میں، فراق محبوب میں، فراق معشوق میں، اپنی جذب و مستی کے عالم میں کہہ رہا ہے خدا تو کہاں ہے؟ اے پروردگار تو کہاں ہے؟ اگر تو میرے پاس ہوتا تو میں اپنی بکریوں کا تازہ دودھ دو کر تجھے پلاتا. اے اللہ اگر تو میرے پاس ہوتا تو میں تیرے لیے نرم بستر بچھاتا جس پر تو آرام کرتا. اے خدا اگر تو میرے پاس ہوتا تو میں تیرے ہاتھ پاؤں دباتا، تیری خدمت کرتا، تیری سیوا کرتا، تیرے بالوں میں کنگھا کرتا، سر میں تیل ڈالتا. اسی کیفیت میں وہ اپنی باتیں کر رہا ہے کہ پیغمبر جلیل القدر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے. جب آپ نے اس کی بات سنی کانپ گئے، آپ کو جلال آ گیا. فرمایا کہ اے چرواہے، اے گڈیریے، اے جاہل، تو اپنے منہ سے کیا کچھ بکے جا رہا ہے؟ عجب نہیں کہ بارگاہ خدا بندی سے عتاب نازل ہو اور ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے. اللہ اکبر. جناب موسیٰ علیہ السلام کا اس طرح ٹوکنا کہ اس کا دل ملول ہو گیا، دل اداس ہو گیا، دل ٹوٹ گیا، روتا ہوا صحرا کی جانب نکل گیا. فوراً وحی آئی، ندا آئی، اے موسیٰ تو کے از برائے وصل کردن آمدی، نہ کہ از برائے فصل کردن آمدی. اے موسیٰ ہم نے تمہیں دنیا میں دلوں کو توڑنے نہیں جوڑنے بھیجا. دلوں کو توڑنے نہیں جوڑنے بھیجا تھا. تو کے از برائے وصل کردن آمدی. ہم نے دلوں کو جوڑنے بھیجا تھا، توڑنے نہیں بھیجا تھا. پتہ یہ چلا کہ عالم شوق میں، عالم جذب میں، مقام عشق پر کبھی کبھی یہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ اس کو قانون کے مطابق کر گزرنا ناگوار ہوتا ہے، اور کبھی کبھی قانون کے خلاف مگر عشق صادق کی روشنی میں وہ عمل جو قانون کے خلاف ہو وہ محبوب و مطلوب بارگاہ ہوتا ہے. تو یہ محبت کے کرشمے ہیں. یہ محبت وہ ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں اور آپ کو ودیعت ہوئی. یہ محبت وہ ہے جس کا صلہ سرکار دو عالم کی زبانی اپنے اہل بیت کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم کی زبانی بھیجا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے اس تبلیغ اسلام پر کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر اہل قرابت کی محبت. اور یہی محبت اور اسی محبت کا پیغام
سرکار عالم پناہ نے ہمیں اور آپ کو دیا. 88 برس کی ظاہری حیات پاک میں کالا آیا، گورا آیا، عالم آیا، جاہل آیا، امیر آیا، غریب آیا، جو آیا اس سے عموماً یہی ارشاد فرمایا محبت کرو، محبت کرو. موٹی موٹی باتیں نہیں، ضخیم جلدوں میں تعلیمات نہیں، کئی والیومز پر کتابیں نہیں، کوئی لمبا چوڑا فتویٰ نہیں، تعلیم بھی دی تو سادہ لفظوں میں محبت کرو. 2 لفظوں کا جملہ 7 حروف کا مجموعہ، محبت کرو. ایک 4 سال کا بچہ بھی ہو تو آسانی سے ذہن نشین کر لے محبت کرو. اگر کسی بچے سے پوچھا جائے سرکار وارث پاک نے کیا ارشاد فرمایا تو بچہ یہی کہے گا سرکار عالم پناہ نے فرمایا محبت کرو. اور اسی جملے کی برکات و ثمرات یہ ہے کہ بچہ جب محبت کرو پر غور کرتا ہے تو محبت کو مجسم ماں کی مامتا کی شکل میں دیکھتا ہے. جب محبت مجسم ماں کی مامتا کی شکل میں دکھائی دیتی ہے تو بچہ پھر ماں کا فرما بردار ہوتا ہے، بچہ پھر ماں کا اطاعت گزار ہوتا ہے، بچہ پھر ماں کا دل جیتتا ہے، اور جب ماں کا دل جیتتا ہے دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، عقبہ میں بھی کامیاب ہوتا ہے. محبت کرو. اور اسی فیضان محبت کو دونوں ہاتھوں سے لٹانے والی ذات امام عشق و محبت سرکار وارث پاک عالم نواز ہے کہ حضرت شاہ جی میاں قبلہ شیر محمد پیلی بیتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے آپ کے خلفاء و مریدین جب سرکار عالم پناہ عالم نواز کی بارگاہ میں حاضر آئے تو آ کر جب واپس گئے تو عرض کیا کہ حضور وہاں جو ذرہ آتا ہے آفتاب بن کر نکلتا ہے، جو قطرہ آتا ہے بحر ذخار بن کر نکلتا ہے. عطا اور نوازش اور کرم کی وہاں کوئی حد نہیں ہے، آن کی آن میں نوازا جاتا ہے. شاہ جی میاں قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ شیر محمد پیلی بیتی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں باپ دادا کی کمائی وراثت میں ملی. کوٹیشن مارک انورٹیڈ کاماس کے اندر میں شاہ جی میاں قبلہ شیر محمد پیلی بیتی رحمت اللہ علیہ کے جملے دوہرا رہا ہوں. انہیں باپ دادا کی کمائی ورثے میں ملی ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے جس قدر چاہیں لٹائیں. میری تو گاڑی کمائی ہے، مجھے تو درد ہوتا ہے، مجھے تو درد ہوتا ہے. تو یہ فیضان محبت ہے کہ سرکار عالم پناہ کو ورثے میں سرکار کے اجداد سے ملا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سرکار نے چلہ کشی کی، سرکار نے فلاں بزرگ کے یہاں چلہ کشی کی، فلاں جگہ سے فیضیاب ہوئے، فلاں جگہ سے سرکار کو فیض ملا. آج بہت ذمہ داری کے ساتھ میں تمام اہل سلاسل کے درمیان یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک علی اللہ مقامہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو کچھ ملا وہ میری دادی جان جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملا. جو کچھ ملا فیضان مرتضی مولائے کائنات کی عطا ہوا. سرکار عالم پناہ پر پنجتن پاک کے علاوہ کسی کا کرم، کسی کا فیضان نظر نہیں ہے. یہ وہ غیور ذات ہے، یہ وہ غیور ذات ہے کہ جب مولانا محمد علی منگیری بہار میں شہر منگیر مولانا محمد علی منگیری کی خانقاہ میں سرکار عالم پناہ تشریف لے گئے. جمعے کا دن تھا. حضرت مولانا محمد علی منگیری نے عرض کیا حضور ہماری یہ خواہش ہے
تمنا ہے کہ آج جمعے کی نماز آپ کے پیچھے ادا کریں گے۔ سرکار امام الاولیاء وارث پنجتن نے از راہ عز و تواضع و انکساری فرمایا کہ میں فقیر آدمی ہوں، میں مسافر آدمی ہوں، مولانا آپ کی نماز پڑھائیے۔ لیکن حضرت مولانا محمد علی میری عرض کرتے ہیں کہ حضور آج سب کی خواہش یہ ہے کہ سرکار آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ جب بہت ضد کی تو سرکار راضی ہو گئے۔ خانقاہ مولانا محمد علی میری کی مسجد ہے، جمعہ کا وقت ہے، خطبہ ہو چکا، سرکار عالم بنا خطبے کے بعد مصلی امامت پہ تشریف لاتے ہیں اور آپ نے نیت باندھی، لوگوں نے پیچھے نیت باندھی۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہا، تمام صغیر و کبیر جتنے حاضر تھے سب نے یہ دیکھا کہ اب نہ شہر مغیر ہے، نہ وہ خانقاہ ہے، نہ وہ مسجد ہے، بلکہ بیت اللہ حرام ہے، سامنے کعبہ شریف ہے، خانہ خدا میں سب کے سب حاضر ہیں۔ اب حالت نماز میں کوئی کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ عالم ہے۔ سرکار نماز کی پہلی رکعت مکمل کراتے ہیں، دوسری رکعت مکمل ہوتی ہے، سرکار سلام پھیرتے ہیں، داہنی طرف سرکار وارث پاک نے سلام پھیرا ہے۔ سارے حاضرین، سارے مقتدی یہ دیکھتے ہیں کہ حرم کعبہ ہے، خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اور جیسے ہی بائیں طرف سلام پھیرا تو پھر اسی شہر منگیر کی خانقاہ کی مسجد ہے، اور سرکار نے مختصراً دعا فرمائی، حجرے میں تشریف لے گئے۔ باہر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ کچھ دیر کے بعد مولانا محمد علی منگیری حاضر خدمت ہوتے ہیں، اپنی دستار اتار کر آپ کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں مولانا کیا ہوا؟ عرض کرتے حضور میری آبرو اب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ سرکار باہر تشریف لے گئے، دیکھا ایک جمع غفیر ہے اور لوگ مستانہ وار یا وارث حق وارث کے نعرے لگا رہے ہیں۔ سرکار سے لوگوں نے کہا حضور اتنے سالوں تک اپنے پیر و مرشد کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، لیکن آج تک حرم کعبہ کی حاضری نہ ہوئی، خانہ کعبہ کی زیارت نہ ہوئی۔ حضور ایک وقت کی نماز آپ کے پیچھے ادا کی تو اب خانہ کعبہ میں آپ نے پہنچا دیا، حرم خدا میں پہنچا دیا، کعبۃ اللہ کا دیدار کرا دیا، لہذا ہم اپنی بیعت توڑتے ہیں اور آپ سے مرید ہوتے ہیں۔ پنجتن پاک کے غیور شہزادے نے فرمایا نہیں، بیعت نہ توڑو، اپنی پیر کی بیعت نہ توڑو، بلکہ ان سے اور ہم سے محبت رکھو، جو کمی ہے پوری ہو جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ وارث پاک نے دوسرے سلاسل کے مریدوں کو مرید نہیں کیا، وہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ شیر اپنا شکار خود کرتا ہے۔ شیر خدا کا لاڑ ارشاد فرما رہا ہے، شیر اپنا شکار خود کرتا ہے اور دوسرے کے مارے ہوئے کو سونگتا بھی نہیں، دوسرے کے مارے ہوئے کو سونگتا بھی نہیں۔ تو ایسی غیور ذات ہے۔ اور پھر 50 سالہ حیات طیبہ کا عرصہ آپ کا ہندوستان کے باہر گزرا۔ میں اتمام حجت کر دوں، 50 سال سرکار عالم پناہ کی حیات طیبہ کے ہندوستان کو نصیب نہیں ہوئے، باقی کے 33 سال۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں 12 سال فلاں جگہ سرکار نے چلہ کشی کی، 6 سال فلاں جگہ معاذ اللہ جارود کشی کی، بلکہ یہ باقی کے 33 سال ہندوستان کی تاریخ میں منوہن شمس نصف النہار کی طرح واضح و روشن و ظاہر ہیں کہ سرکار عالم پناہ کی یہ عادت مبارکہ و وفاداری و حضور کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپ نے اپنے مریدوں کے یہاں بھی قیام نہیں کیا، مریدوں کے یہاں بھی قیام نہیں کیا۔ جائے کہ 12 سال تک کہیں جارود کشی معاذ اللہ کی ہو۔ ارے جس کو پنجتن کی وراثت اس طرح ملی کہ آج دنیا جس کے در پر حاضر ہو کر یہ شہادت دے رہی ہے کہ اگر کوئی علی کا وارث ہے تو وہ یہی ذات پاک ہے، اس لیے کہ ہر اولاد وارث نہیں ہوا کرتی، وارث وہی ہوتا ہے
جو اپنے اصل کی ہو بہو نقل جس کے اندر وہی کردار، وہی عظمت، وہی شان، وہی کمال ہو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نہیں پہنچ سکتے نیکی کے اس مقام تک جب تک میری بارگاہ میں محبت نہ پیش کرو. ہمارا ہر عمل، ہماری ہر ادا محبت سے مملو ہو. ہماری بندگی، ہمارے اعمال صالحہ، ہمارے حسنات، یہ سب کے سب محبت کے رنگ میں رنگے ہوں. جب یہ مقصود و مطلوب بارگاہ و مقبول بارگاہ الہی ہوں گے. مولا تبارک و تعالی سرکار عالم بنا امام عشق و محبت حضور سرکار وارث پاک کے صدقے ہم سب کے قلوب کو اپنی محبت سے مجلہ و منور فرمائے. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.